دوستو بیان بڑی خوبصورت آواز ہے، بڑا خوبصورت بیان قرآن مجید اور احادیث مبارکہ دی روشنی الحمدللہ بڑے خوش نیا اویس جی صاحب دا بیان سن کے موبائل تے ایک دن مفتی صاحب نے موبائل پڑھیا لگے کوئی ویسی صاحب کتنا سونا بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ خوشی ہوندی ہے آستانے دیا بہاراں نے تو ہن جناب پروفیسر محمد اویس نقشبندی مجددی آستانہ لیا حیبت مشریف آپ دا خوبصورت بیان ہے اور اس تو بعد پیر دی سرکار کو ایک دو باتیں سنا دیں گے چلو جی کرجتے کر دوں گے نا دیکھتے گاں گے نا یاد گری ہو جائے گی انشاءاللہ بیان فرما دیں وعلى رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين کہاں سے وہ زبالہ ہوں کہ جس سے یا رسول اللہ کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ محمد تو اللہ محمود دونوں حمد کے محمود دونوں کا ایک ہی معنی گرامی یا رسول اللہ دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامی یا رسول اللہ میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یعقوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی اللہ تعالیٰ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضور تاجدار ختم المرتبت علیہ تحیت و ثنا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت آشنائے حقیقت حضور منبع رشد و ہدایت جانشین مختوم ملت حضرت صاحبزادہ پیر درویش میاں حامد رضا محسن صاحب مرکزی سجادہ نشین دربار عالی آستانہ لیا ہیبت پور شریف استاذ القرہ زینت القرہ استاذی و مکرمی جناب قاری افتخار احمد صاحب نقشبندی مجددی آستانہ لیا ہیبت پور شریف اور نہایت محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قاری سید احمد صاحب نقشبندی مجددی آستانہ لیا مرید کے نہایت محترم جناب صاحبزادہ محمد جمیل احمد قادری صاحب اور محترم جناب صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب اور محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد یار نقشبندی صاحب اور دیگر سامعین کرام یاران طریقت اہل محبت اہل درد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا یہ سالانہ پروگرام فناف شیخ و رسول صوفی باصفا جناب الحاج صوفی محمد برکت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی یاد میں یہ آج پروگرام انعقاد پذیر ہے جس میں میں اور آپ سب حضرات حاضر ہیں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جناب صوفی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور رب کائنات ان کے فیض و برکات میں برکات کثیرہ عطا فرمائے حضرات محترم مجھ سے قبل بڑی عقیدت بڑی محبت کے ساتھ آپ احباب رات گئی تک یہاں پہ ذکر خدا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کرنے کی نیت سے تشریف فرما ہے
اللہ ایک ایک لمحے کے بدل اجر عظیم عطا فرمائے۔ خطابات کثیر تعداد میں آپ احباب نے مجھ سے قبل سماعت کی ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب کا خطاب بھی عالمانہ بڑا علمی ادبی آپ نے سماعت کیا ہے۔ جناب علامہ صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سماعت کی۔ حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا بڑا عارفانہ سا کلام بھی آپ نے سماعت کیا ہے۔ رب کائنات رات کی اس پہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ہمیں خدا زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم برہان الرشید کے دامن سے رب کائنات کے جو صالحین اور متقین بندے ہیں ان کی صفات میں سے 2 سے 3 صفات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان کا مخاطبہ اور ان کی گفتگو کسی لغو بیان کرنے والے کے ساتھ ہوتی ہے تو اس سے سلام کہہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی راتیں کبھی حالت سجدے میں بسر ہوتی ہیں اور کبھی حالت رکوع میں بسر ہو جاتی ہیں۔ رب کائنات کے مقربین اور صالحین اور متقین وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ اپنے رب کی قربت میں اور اپنے رب کے تقرب میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے اپنے رب کا قرب نصیب ہو جائے، میں اپنے رب کی جو ہے وہ قرب خاص کے اندر آ جاؤں۔ ویسے تو ہر انسان اپنے رب کے قرب میں ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے انسان ہم تیری شارخ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب آپ ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو رب کی جانب سے 70 مرتبہ جواب آتا ہے، اے میرے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ کبھی رات کے پہر اپنے رب کی یاد میں اپنی زندگی کو بسر کر کے تو دیکھیں، پھر لطف اور سکون کتنا محسوس ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کی یاد میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے تو وہ خدا کی قربت میں آ جاتا ہے اور اس کے تقرب خاص کے اندر اس کو جگہ نصیب ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اصحاب عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کی قربت میں آ جائیں اور ہمیں خدا کا قرب نصیب ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سوال کر دیا کہ اے ہمارے آقا بتائیں تو صحیح خدا کہاں ہے؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حبیب آپ کی بارگاہ میں آ کر کے میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ رب کہاں ہے تو فرما دیجئے نا کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو ان کے بہت قریب رہتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی میری بارگاہ میں مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بس تمہیں چاہیے نا کہ مجھے پکارا کرو، مجھ سے طلب کیا کرو۔ فرمایا کہ جو شخص مجھ سے طلب کرتا ہے خدا فرماتا ہے کہ میں اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر کبھی تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی تمہاری توجہ اپنے رب کی طرف ہونی چاہیے کہ یہ جوتے کا تسمہ بھی میرا رب مجھے عطا کرے گا۔ جب آپ کی خدا کی بارگاہ میں اتنی نزدیکی ہو جائے گی، اور چہ جائے کہ اس حوالے سے آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی آپ کی گوشگزار کرتا ہوں کہ خدا ضرور عطا فرماتا ہے، دینے والا خدا ہے، لیکن جب آپ حضور کا تبسم ڈال دیتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے لیتے ہیں، تو وہ دعا پھر جو ہے وہ مقام استجاب تک پہنچ جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوئے اور آ کر کے جلدی سے نماز پڑھی اور جانے لگی تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا المصلی، اے آنے والے شخص، نماز پڑھنے والے، جلتا تو نے اتنی جلدی سے نماز پڑھی اور واپس چل دیے؟ عرض کی حضور میں کچھ جلدی سے آیا تھا اور واپس پلٹنے لگا۔ کہا جب مانگ رہے تھے تو کیا یقین ہے کہ خدا تجھے دے گا؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ صحابی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دوبارہ نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے بعد حضور نے طریقہ بتا دیا کہ اب دعا مانگنے سے پہلے تو نے اپنے رب کی بارگاہ میں میرا نام جو ہے اس کو پیش کرنا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کے بعد جب وہ صحابی رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو پیچھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے فرماتے ہیں سل تؤتا. حضور فرماتے ہیں اب دیر نہ کرو، مانگتے جاؤ، میرا رب تجھے نوازتا جائے گا. انسان کی دعائیں مقام استجاب تک جاتی ہیں جب انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا توسل اور وسیلہ پیش کر دیتا ہے. فرمایا خدا تو قریب رہتا ہے، جب اس کو پکارا جائے تو وہ تمہاری دعا کو مقام استجاب تک پہنچاتا ہے. وہ بابا فرید الدین گنج شکر بولے، وہ فرماتے ہیں یار تیرے اندر واسطہ تینو ایویں پین پلیکھے غلام فریدا بوے یار دے مریے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے. میرے حضور کی بلال میں فرماتے ہیں وہ اپنا پتہ نہیں دسدا ہے تو جس دا پتہ پہ کچھ نہیں ہے، وہ اندر تیرے واسطہ ہے تو جس دا پتہ پہ کچھ نہیں ہے. خدا تو تمہارے قریب رہتا ہے، تم اس کو پکار کر تو دیکھو. فرمایا کہ رحمان کے کچھ خاص بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. تکبر کا مادہ ان انسانوں کے دلوں کے اندر نہیں پایا جاتا. آج ہر انسان سوچتا ہے کہ شاید مجھ سے زیادہ طاقتور انسان کون ہو سکتا ہے. یہ آپ دن میں 5 مرتبہ مؤذن کے زبان سے سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی ہر شے سے بڑا اللہ ہے. یعنی ہم دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، لیکن پھر ذہن کے اندر کبھی اس حوالے سے احساس تو پیدا کریں جب ہر شے سے بڑا ہمارا رب ہے تو پھر ہم اپنی بڑائی اور عزت کیوں چاہتے ہیں کہ مجھے سب کچھ مل جائے. اسی لیے میرے حضور کی بلال نے 2 لفظوں میں بات ختم کی. وہ فرماتے ہیں کہ ایتھے کوئی نہ شان امیری ہے، ایتھوں لب دی نیری فقیری ہے. اور آپ فرماتے ہیں رب ملدا وچ دل گیری ہے کر اللہ 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 تو جب انسان خدا کا قرب چاہتا ہے اور اس کی بڑائی کو بیان کرتا ہے تو سب سے بڑی ذات تو خدا کی ہے. ہم دن میں 5 مرتبہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اور یہ اکبر جو ہے اس کا مادہ اشتقاق کبر ہے، اور کبر سے مراد جو ہے وہ بڑائی ہوتی ہے، بڑا پن ہوتا ہے. اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الکبر ردائی، خدا حدیث قدسی کے لفظ ہیں. خدا فرماتے ہیں کہ یہ جو بڑائی ہے، بڑا پن ہے، کبر ہے، اکبر ہونا ہے، خدا فرماتا ہے یہ میری چادر ہے. اور جو اس چادر کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے اللہ فرمائے گا میں اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دوں گا. یہ آج ہم میں سے ہر شخص سوچتا ہے نا کہ میرا پروٹوکول، میرا نام، میری شہرت، میری عزت اور میرے وقار، ہر چیز میری ہے. لیکن یاد رکھیے گا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے کو فانی ہے لیکن ایک ذات ہے جس نے باقی رہنا ہے، اور وہ میرے اور آپ کے جو ہے وہ رب کائنات کی ذات والا صفات ہے. ایک صوفی بزرگ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دودھ فروش جو ہے وہ قریب سے گزر رہا تھا اور جاتے وقت اس نے آواز دی لا یبقا الا واحد، میرے سارے دودھ کے پیالے بک گئے لیکن ایک میرا پیالہ باقی بچا. وہ صوفی بزرگ حالت بجت میں آتے ہیں، یار اس کو بلاؤ. بلا کر کے پوچھا جو نعرہ لگا رہے تھے نا دوبارہ لگاؤ. اس نے کہا حضرت نعرہ نہیں لگایا، میں تو اپنے دودھ کے پیالے بیچ رہا ہوں. کہا کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا عرض کر رہا تھا کہ لا یبقا الا واحد، میرے سارے دودھ کے پیالے بک گئے، ایک باقی بچا. فرمایا کہ تو نے تو ہر چیز کا حل بتا دیا. اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو کبر اور بڑائی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چال بڑی خوبصورت تھی. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام قدم دبا کر کے حضور زمین پر رکھتے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زمین پر چلتے تھے. کتنا کمال کا وہ زمین کا ٹکڑا ہوگا جس ٹکڑے کے اوپر مدینے والے آقا نے قدم رکھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی اور انکساری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں. رب کائنات نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا،
اے میرے بندے زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتا، حتیٰ کہ تو آسمان کیا بلکہ پہاڑ کی چوٹیوں کو تو چھو نہیں سکتا، تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تو ہاتھ بڑھا کر جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی کو ہاتھ لگائے، تیرے پاس ہے کیا؟ فرمایا کہ تو صرف چند فٹ کا ایک بندہ ہے، لیکن زمین کے اوپر تو نے اکڑ کر نہیں چلنا بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا ہے۔ فرمایا اللہ کے خاص بندوں میں سے کچھ خاص بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کی بات چیت کسی جو ہے وہ جھگڑالو انسان سے ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ باتوں کے اندر مصروف نہیں ہو جاتے بلکہ اس کو سلام کہہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی عادات ہوتی ہیں کہ وہ چند لمحوں کے لیے دوسرے انسان کی لڑائی دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ لاجانی سی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، گالی گلوچ کو سماعت کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا آقا علیہ السلام نے اس بات سے منع فرما دیا۔ حضور نبی رحمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم حالت روزے میں ہوتے ہو، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کسی سے جھگڑا نہ کرو، اگر کوئی تجھے اذیت بھی دیتا ہے تو اس کو صرف 2 لفظوں میں بات ختم کر دو کہ تمہیں جواب دے سکتا تھا لیکن کیا ہے، انی صائم، میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے لڑائی جھگڑے سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ مار پیٹ سے بھی منع فرما دیا۔ آج دیکھ لیں دوست کے ساتھ لڑنا شروع کرے تو اس کا آغاز جو ہے وہ گالی گلوچ سے ہوتا ہے۔ ننھا سا بچہ تھوتلی زبان سے بولنا شروع کرے تو لوگ خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ گالی گلوچ کر رہا ہے۔ ایک شخص نے آ کر کے کہا کہ حضرت یہ میرا بچہ گالی گلوچ کرتا ہے اور اس کی زبان سے سنیں کہ یہ کس طرح کا اس کا انداز ہے۔ میں نے کہا شرم آنی چاہیے، چند سالوں کے بعد تو نے آنا ہے، حضرت نقش لکھ کے دیں کہ یہ صراط مستقیم پہ آ جائے۔ جب اس کا لطف تو آج لے رہا ہے، کاش اس کے چہرے کے اوپر تھپڑ مار کے کہتا بیٹا اس زبان سے کبھی گالی نہیں دینی، ہم نے اس زبان سے مدینے والے آقا کا نام دیا ہے۔ حضور نبی رحمہ علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، مسلمان بھائی کو گالی دینا سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا جو ہے وہ کفر کے قریب تر ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ ڈرائیونگ کے شعبہ جات کے ساتھ جو وابستہ ہیں، آپ ان کا کبھی شب و روز کے معمولات دیکھیں، ان کا آغاز ہی صبح کا جو ہے وہ گالی گلوچ سے ہوتا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی صبح کا آغاز السلام علیکم سے کرتا ہے، میرا آقا فرماتے ہیں کہ جتنے لفظ وہ اپنی زبان پر لاتا ہے اتنی رب کی رحمتیں اس کے اوپر برستی رہتی ہیں۔ آج ہمارے پاس کتنے ایسے لوگ ہیں، میرا آقا علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کچھ حقوق ہیں، اب اس میں سب سے پہلا حق فرمایا یہ ہے کہ یعودہ اذا مرض، جب کوئی آپ کی ہمسائیگی میں مریض پڑ جائے، وہ بیمار ہو جائے تو کبھی اس کی جا کر کے تیمارداری کر کے دیکھیں۔ جب آپ اس کو جا کر کے پوچھتے ہیں نا کہ کیف حالک، اے انسان تیرا حال کیا ہے، نہ ہم اس کو دے سکتے ہیں نہ اس سے کچھ لے سکتے ہیں، لیکن ہاں جب آپ اس سے کہتے ہیں نا کہ تیرا حال کیا ہے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس انسان کے لیے صبح سے لے کر شام تک مغفرت کی دعا پڑھتے رہتے ہیں۔ جس بندے نے کسی بندے کو جا کر کے پوچھا تیرا حال کیا ہے، تو کبھی کبھی سوچا کریں ہماری ہمسائیگی کے اندر کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے کہ جو بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کریں۔ میرا آقا علیہ السلام اس بندے سے بڑے راضی ہوتے ہیں۔ حضور نبی رحمہ علیہ السلام مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، آقا علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں ایک ننھا سا جو ہے وہ شخص رہتا تھا اور بیٹا تھا کہ جو جھاڑو دیتا ہوتا تھا، لیکن وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ یہودی تھا، آتا جھاڑو دیتا اور دے کر کے چلا جاتا۔ اس کے اوپر وہ بیمار پڑا، میرا آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ ہمارا ایک جو ہے وہ گھر کے اندر جھاڑو دینے والا بیمار ہے، آؤ نہ ذرا اس کا پتہ لینے جائیں۔ مدینے والے آقا اس کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دروازہ کھلا تو وہ جو حضور کو روزانہ دیکھتا تھا، میرا آقا اس کے گھر تشریف فرما ہے۔ آقا علیہ السلام نے جا کے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کیف حالک یا بنیا، بیٹے بتا کیسا حال ہے۔ اس نے حضور کی طرف نظر اٹھائی، نظر کی کیفیت تھی، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ،
تو کہہ دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تو حضور کا کلمہ تو پڑھ. تو میرے کلمے کے اندر جب اپنے آپ کو لے کر کے آئے گا, میرا آقا فرماتے ہیں کہ میں تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ تو کامیاب ہو جائے گا. اب اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, اس نے کہا جو حضور فرماتے ہیں تو کر لے. جب اس نے حضور کا کلمہ پڑھا, روح کف سے انسری سے پرواز کرتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مبارک ہو, آج ہمارے آنے کی وجہ سے ایک جہنمی شخص کو آج اللہ نے جنت کا راہی بنا دیا. جب آپ کسی کی تیمارداری کرتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر آپ کے بارے میں کوئی درد پیدا ہو جائے. اس کا اگر سخت دل ہے تو وہ اس کے اندر سختی جو ہے وہ نرمی میں بدل جائے. تو فرمایا کہ ایک شخص کا حق مسلمان کا یہ بھی ہے کہ آپ کبھی اس کی تیمارداری کریں, اس سے جا کر کے پوچھیں کہ اے میرے بھائی تمہارا حال کیا ہے. بڑے بڑے ایسے لوگ بھی ہیں, صدیاں سال بیت گئے اور ان کا آپس میں خونی تعلق بھی ہے. بھائی بستر پہ پڑا ہے, دوسرے بھائی کو موقع نہیں مل رہا کہ وہ جا کر کے اس کا حال پوچھ لے. ایک بہت بڑے اسکالر انہوں نے اس حوالے سے لکھا کہ ایک شخص کو کینسر کا مرض تھا, تو مختلف جو ہے وہ ڈاکٹر سے وہ ہدایات لیتا. انہوں نے کہا کہ آخری سٹیج پہ اب اس کا حل نہیں ہو سکتا. کسی بزرگ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا حضرت کوئی حل ہی بتا دیں. کہا کیا تمہارے عز و اقالت وہ زندہ ہیں؟ کہا ہاں میں تو لاہور میں ہوں اور میرے عز و اقالت جنگ سائٹ پہ ہیں. تو کہا کہ حل تو ہے, کبھی ان سے ملے ہو؟ کہا نہیں, زمانہ بیت چکا ہے اور کبھی مجھے موقع نہیں ملا میں ان سے جا کر کے سلام بھی کر سکوں. عید کا موقع بھی ہوتا ہے تو میں اپنے چچا اور اپنے عز و اقارب سے آج تک نہیں ملا. انہوں نے کہا حل یہ ہے کہ جا کر ان سے ملاقات کر لو. وہ جا کر کے ملاقات کرتے ہیں اور ایک پورا مہینہ رہنے کے بعد جب وہ پلٹ کے آیا, اس نے جب اپنا دوبارہ چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر حیران ہو کر کے کہتا ہے یار تیرے جسم کے اندر تو کینسر کا ایک بھی جراثیم نہیں ہے, کس ڈاکٹر سے علاج کروایا؟ اس نے کہا علاج کسی سے نہیں کروایا, بس میرے آقا کا فرمان ہے کہ اگر تم اپنے ذہن اور صحت کو بحال کرنا چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا شروع کر دو. جب تم صلہ رحمی کرو گے تو اللہ تمہارے جسم کے جو ہے وہ مرض کو خدا دور فرمانا شروع کر دے گا. تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا, کبھی کبھی اپنے رشتہ داروں عز و اقارب جو ہیں ان کی تیمارداری بھی کریں. اور پھر فرمایا کہ مسلمان کا ایک دوسرا بڑا حق یہ بھی ہے کہ جب آپ سے وہ ملاقات کرتا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ سلام میں پہل کریں. آج دیکھیں نا بچوں کو بتایا جاتا ہے بیٹا جب آپ نے کسی اسکول میں جانا ہے تو جانے سے قبل وہاں پہ گڈ مارننگ کہنا ہے, واپس آنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. شام کو جو ہے وہ گڈ ایوننگ کے ساتھ جو ہے ہمارے بچے بولتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے. ضرور اس بات کا درس دیں, میں اس کی مخالفت نہیں کرتا, لیکن یاد رکھیے گا گڈ مارننگ کہنے سے 10 نیکیاں کبھی نہیں ملیں گی. السلام علیکم کہنے سے اللہ آپ کے نام اعمال میں 10 نیکیاں درج فرمائے گا. ورحمت اللہ کہنے سے 10 اور مل جائیں گی. وبرکاتہ کہنے سے 10 نیکیاں اور مل جائیں گی. تو جہاں بچوں کی تربیت اس انداز سے کرتے ہیں وہاں بچوں کو یہ بھی کہا کریں کہ بیٹا جب گھر داخل ہوتے ہو تو گھر میں آتے وقت پہلا قدم رکھتے ہی گھر والوں کو کہا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ جب وہ سلام کرتے ہیں تو اس کی سلام کا جواب بھی دیا جائے. اور پھر تیسرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تجھے دعوت دیتا ہے تو آپ پھر اس کی دعوت کو قبول کر لیں. آقا علیہ السلام کو جب بھی صحابہ کرام یاد کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام ان کے گھر کے اندر قدم رجع فرماتے ہیں. غزوہ خندق کے موقع پہ آقا علیہ السلام خندق کو کھود رہے تھے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آقا علیہ السلام کو دیکھا کئی دنوں سے کھانا تناول نہیں کیا. میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور 3 دن ہو گئے ہم نے کھانا تناول نہیں کیا, ہم نے اپنی جو ہے وہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہے. مدینے والے آقا نے اپنی قمیض کو اٹھا کر کے دکھایا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جہاں ہم نے 1 پتھر باندھا تھا ہمارے آقا نے وہاں پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. آقا جانی دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے تم میرے ساتھ مل کے کام کرتے ہو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام جب صحابہ کرام نے اس عمل کو دیکھا حضرت جابر بھاگتے ہوئے گھر جاتے ہیں. جا کر کے کہا کہ میں نے دیکھا حضور علیہ السلام
مبارک پیٹ کمر کے ساتھ چپٹا ہوا ہے. کئی دنوں سے حضور نے کھانا تناول نہیں کیا. آج ہم کتنی نعمتیں تناول کرتے ہیں, پھر بھی زبان کے اوپر شکر کا کلمہ نہیں آتا. مدینے والے آقا نے صحابہ کرام کو کیسی تربیت اور کیسی تعلیم دی. حضور کے صحابہ ایک گٹھلی چوس کر بھی کسی نے روزہ رکھا اور اسی گٹھلی کو چوس کر شام کو افطاری بھی کی. کسی نے پوچھا یار تو نے تو کھانا نہیں کھایا. انہوں نے کہا کیا ہوا, کھانا نہیں کھایا, ساری زندگی کھانا کھاتے بیت گئی, لیکن ایک اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ہمارے ہاتھ کے اندر حضور کا دامن تو موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زندگی تو اس طرح کی تھی. حضور نبی رحمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما عرض کی حضور میں آپ کی دعوت کرتا ہوں, میرے گھر تشریف لائیں. آپ چند صحابہ کو لے کر کے میرے گھر کے اندر حضور قدم رنجہ فرمائیں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1400 صحابہ کرام سے حضور اعلان کرتے ہیں کہ جابر نے ہماری دعوت کی, ہم اس کی دعوت کو قبول کر چکے ہیں. میرے ساتھ مل کر سب صحابہ ان کے گھر چلے. حضرت جابر بن عبداللہ پشیماں ہوتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر ماں سوائے چند صحابہ کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کے کھانا تو موجود نہیں ہے, کہیں یہ کھانا کم نہ پڑ جائے. میرا آقا فرماتے ہیں اے جابر, ہنڈیا کو اس وقت تک ڈھکنا نہیں اٹھانا ہوگا جب تک آ کر کے میں خود اس کا ڈھکن نہ اٹھاؤں. مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. حضور نے ڈھکن کو ہٹا کر اپنا لعاب دہن اس میں ملا دیا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ آپ آج کھانا تناول کرتے جاؤ. حضور کے صحابہ تناول کرتے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا بتاؤ نا مزہ کیسا تھا. انہوں نے کہا آج سے پہلے ایسا لطف والا کھانا کھایا ہی نہیں تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کو کھانا تناول کرتے ہوئے دیکھا, میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ ولا تکسروا العظام, اس جانور کی ہڈیوں کو توڑا نہ جائے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک ہاتھ رکھا, وہ کان جھاڑتے ہی بکری حضور کے سامنے زندہ ہو جاتی ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر ہم دنیا میں کسی کا ادھار نہیں رکھتے, یہ تمہاری بکری تناول کی تھی, یہ تمہاری بکری سامنے موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر کسی کی دعوت کو ٹھکرایا نہیں ہے. کوئی مومن آپ کو دعوت دے آپ اس کی دعوت کو ضرور قبول کر لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حق جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ اس کی دعوت کو قبول کریں, اور جب کوئی شخص آپ کے سامنے اگر جو ہے وہ چھینک مارتا ہے وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ, کوئی چھینک مارتا ہے تو آپ اس کی چھینک کا جواب دیں. فرمایا کہ جب کوئی شخص چھینکتا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ الحمدللہ, آپ آگے سے جواب دیں گے یرحمک اللہ. اگر وہاں پہ مؤنث ہے تو یرحمک اللہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا, لیکن اس کی آواز اتنی مدھم ہو کہ آپ خود سماعت کر سکیں. فرمایا کہ یہ جواب دینا ایک مسلمان کا حق ہے, اور یہ آپ پر ذمہ داری ہے کہ کوئی جو ہے اس کو عمل تشبیہ کہا جاتا ہے. ایک ڈاکٹر نے اپنی تھیوری میں لکھا کہ میرے مسلمان ہونے کا سبب کیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں ایک شخص جو تھا اس کا ہارٹ کا آپریٹ کر رہا تھا, آپریٹ کے دوران اس کا ہارٹ فیل ہو چکا تھا اور وہ کام کرنا چھوڑ چکا تھا. دوران آپریٹ اس بندے کو جو ہے وہ چھینک آئی. جب چھینک آئی تو اس کا دل رکنے کے بعد پھر پمپنگ کی طرف چلتا ہے, وہ پمپ کرنا شروع کر جاتا ہے. اس ڈاکٹر نے لکھا کہ یار یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص جب چھینکتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ادھر سے جواب کیا آتا ہے یرحمک اللہ, عرش کا مالک تیرے اوپر رحم کر دے. جو دل بند ہوتا ہے وہ پھر اپنے خون کو بہاؤ کی طرف لے جاتا ہے. اس نے لکھا کہ میں مسلمان اس وجہ سے ہوا کہ میں سوچ پر مجبور تھا کہ مدینے والے آقا نے اس حوالے سے جو ہے وہ صدیوں پہلے فرما دیا کہ جب خون رک کر دوبارہ چل دے تو تم کہا کرو کہ مالک ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. دوسری طرف سے تیرا بھائی جواب دے گا اللہ تیرے اوپر رحم کر دے, تیرا خون اسی وقت دوڑ جائے گا. تو اس نے کہا کہ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سنت عمل کے اندر جو ہے وہ رب نے اتنی شفا رکھی ہے, تو رب کے فرض کے اندر رب نے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک فرض کے اندر رب نے کتنا کمان رکھا ہوگا. تو ذات دی وقار جب کوئی شخص حالت تشمیت میں آتا ہے تو آپ اس کا جواب اس انداز سے دیں. اور آخری بات جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, فرمایا کہ وہ لوگ کبھی کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کرتے بلکہ ان کے حقوق ادا کرتے ہیں. اور فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کی راتیں کبھی حالت سجدے میں بسر ہوتی ہیں,
کبھی حالت قیام میں بسر ہوتی ہیں۔ آج اس محفل کے اندر کم از کم آنے والا ہر شخص یہ بات سوچ کر کے جائے، اگر میری زندگی کی کوئی نماز قضا ہو رہی ہے تو یہ بات ضرور سوچیے گا، کیونکہ یہ وہ خاص قسم کا سٹیج ہے جہاں سے میرے والد گرامی بھی یقیناً یہ پیغام دیتے تھے۔ تو میں اپنے لیے یہ لازم سمجھتا ہوں کہ یہ میسیج اگر میں آپ کو دے رہا ہوں تو میرے والد گرامی، ان کی روح، میرے بزرگوں کی روح مجھ پہ ضرور راضی ہوگی۔ آج اس پیغام کو لے کر کے جائیں۔ حضرت کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہمارا مرید وہ ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے۔ اگر یہاں پہ محفل میں آنے والا رات کے 1 بجے تک یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر صبح کی نماز قضا ہو گئی تو آپ کو اس محفل کا کریڈٹ 0 میں جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری محفل کا ثواب ہمیں 100% مل جائے تو اس کے لیے پھر صبح اٹھ کر 5 وقت کی نماز آپ کو ادا کرنا پڑے گی۔ رات گئے اگر یہاں کوئی شخص جو ہے اگر وہ بے نماز بیٹھا ہے تو ابھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی رات کا 1 بجا ہے، آپ اپنی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ فرائض ہیں کہ جن کو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو پورا کریں، اور یہ بوڑھا ہونے کی بات نہیں ہے کہ جب آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو جائیں، یہ اس وقت آپ نے پڑھنی ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علّم الصبی فی 7 سنین، تیرا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیں۔ وضو کے فرائض کیا ہیں اور نماز کے فرائض و واجبات و سنن کیا ہیں، یہ اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیں۔ اور فرمایا جب بیٹا 10 سال کا ہو جائے اضربوہ، اس کو سرزنش کریں، اس کو ماریں، تاکہ وہ بیٹا جو ہے وہ راہ راست کی طرف آ جائے۔ آپ میں سے مجھ سمیت کتنے بچے ہیں، یہ تربیت خود کرنا پڑتی ہے۔ اس پیغام کو لے کر کے جائیں۔ میں یہ اکثر بات صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ ابھی ہمارے چھوٹے سے بچے ہیں اور جب ہم مسجد میں جاتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ نماز کیا ہوتی ہے، لیکن وہ خود دیکھ کر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اگر آپ خود نمازی ہوں گے تو اولاد ضرور نمازی ہوگی۔ جناب علامہ محمد یار صاحب، آپ دیکھیں نا کہ وہ حضور قبلہ عالم کا کلام پڑھ رہے ہیں، یہ تاثیر کس وجہ سے ہے؟ آپ ایک دن یہ بات سمجھا رہے ہو، بتا رہے تھے کہ صوفی با صفا صوفی محمد برکت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اکثر وہ فرماتے ہیں کہ وہ جمعہ کے موقع پہ فرماتے ہوتے تھے کہ بیٹا تیرے پیچھے جمعہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ تو حضور قبلہ عالم کا کلام پڑھتا ہے۔ یہ تربیت کا اثر ہے۔ ساری زندگی بچوں کو یہ بتا دیا تھا کہ ہم نے حضور قبلہ عالم سے پیار ڈالا ہے، ان کی محبت کو اپنے سینے کے اندر جگہ دی ہے۔ تو ذات دی وقار اگر ہم اپنے بچوں کو صراط مستقیم کی طرف لے کر کے آنا چاہتے ہیں تو ان کو انگلی سے پکڑ کر مسجد کا رستہ دکھا دیں، اور یاد رکھیے گا پھر وہاں پہ ختم پاک ادا کرنے کی پھر آپ کے بعد ضرورت نہیں ہوگی۔ جب بچہ حالت تحیات میں بیٹھ کر جو ہے وہ قاعدہ خیرہ پہ پڑھے گا نا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مالک مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کی بھی بخشش کر دے، اور کل کائنات کے مومنین کی بخشش ہو جائے، قیامت کے دن ان کا حساب نہ لیا جائے۔ جب آپ کا بچہ یہ دعا کرے گا تو رب بھی فرشتوں سے کہے گا اے میرے فرشتوں اس کے عذاب کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ اس بچے نے میری نماز کے اندر بیٹھ کر کے دعا کر دی کہ مالک میرے والدین کی عذاب کے اندر تخفیف کر دی جائے۔ تو کتنا بڑا صدقہ جاریہ ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ جو ہے اپنے بچوں کو آج نماز کی تلقین کر دیں۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر کوئی شخص نماز ادا کرنے سے قبل وضو بناتے وقت جب وہ کلمہ شہادت کے بعد کہتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین، فرمایا کہ رب فرشتوں میں اعلان کرتا ہے اے میرے فرشتوں اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جائے۔ جس بندے نے ابھی وضو کی ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر کہتا ہوگا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس بندے کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا اونچا ہے۔ آج دیکھ لیں جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو وہاں پر جنتی جو ہے وہ جہنم کی طرف سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے جو ہے وہ تمہیں آج جہنم میں پھینکا گیا؟ تو وہ آگے سے جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، وجہ یہ تھی دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے کبھی نماز کا ذائقہ چکھا نہیں تھا، اس وجہ سے آج ہمیں جہنم میں پھینک دیا گیا۔ حضرات اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے بڑے مجمع کے اندر کم از کم
آج دل کے اندر وعدہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم کبھی نماز کو ترک نہیں کریں گے، ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، دین حقا کے اوپر اپنے آپ کو لے کر کے آئیں گے۔ یاد رکھیں اسی کے اندر فلاح ہے، اسی کے اندر کامیابی اور کامرانی ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔